اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو کہ 98 نمبر سورہ ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کی کل ملا کے 8 آیات ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 6 کو پڑھ رہے ہیں۔ عائشہ آپ اس کو شروع کریں گی۔ سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ ہمارا ہے انا۔ یہ ہے حرف مشبہ بالفعل جو نصبی حالت میں لے جاتا ہے، مشبہ اور اس بالفعل میں اور جملہ اسمیہ سے پہلے بالکل حرف تاکید بھی کہلاتا ہے، اور گارنٹی بات ہے جملہ کہ اسمیہ جملہ سے اسمیہ پہلے سے آتا پہلے آتا ہے اور اس کے فوراً بعد جملہ اسمیہ آتا ہے۔ لیکن جملہ اسمیہ کے پارٹس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ہے مبتدا اور خبر تو نہیں ہم کہتے ہیں نا انا کے وہ بعد جب آئے تو؟ خبر، جی کیا کہتے وہ اسم انا اور خبر انا، ہیں؟ بالکل، اسم اسم انا، انا اور اسم انا خبر اور انا۔ خبر خبر انا۔ بالکل پرفیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو آنا ہے وہ اسم انا آنا ہے۔ الذین، الذین کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے میم، الذین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو جوڑتا ہے نا، یہ مطلب جی جی جی، سارا آپ بتاؤ۔ السلام علیکم موصول۔ رحمۃ اللہ، الذین کو کیا کہتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الذی، سر آواز بند ہوگی آپ کی۔ نہ کو ہم کہتے ہیں اسم موصول، الذی، موصول کہتے ہیں اسم موصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آ رہی جی سائرہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، آپ کے نیٹ کا مجھے لگتا ہے کوئی ایشو ہے۔ جی عائشہ آپ بتاؤ۔ آپ سائرہ کوئی پوزیشن چینج جی کرو، آ شاید رہی بہتر ہو جائے۔ آواز آپ کو؟ آپ بولو، سائرہ بولو۔ نہیں نہیں، آ رہی ہے۔ جی اب آئیے آواز؟ جی السلام علیکم۔ بہت اچھی آ گئی ہے۔ جی جی، الذین کو اسم موصول کہیں گے۔ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام۔ جی جی بالکل اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول بالکل آتا ہے۔ بالکل، صلۃ الموصول آتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ الذین اسم موصول ہے، تو اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس کا صلہ ہوگا، لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے۔ جی کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد ایک اور جی ہم نے کہا تھا اسم موصول صلہ جو ہوتا ہے وہ 4 طریقے سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی صلہ جو ہے وہ جی 4 طریقے کا، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، پھر ہوتا ہے اسمیہ، جملہ جملہ فعلیہ، فعلیہ، پھر ہوتا ہے شبہ جملہ۔ شبہ جملہ، اور جار مجرور، جی شبہ جملے کی مرکب آگے 2 جار۔ اقسام ہیں، جار مجرور جی جی، اور ایسا مرکب اضافی جس میں کیا ہو، مضاف کیسا ہو؟ مضاف جو ہے وہ ظرف، اسم ظرف ہو۔ اسم ظرف پلس مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ، جی یعنی کہ 4 طریقے سے یہ آپ کا صلۃ الموصول بنتا ہے۔ اب یہاں پہ کون سی قسم آئی ہوئی ہے؟ یہ جو ہے کفرو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف اور را ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ صیغہ اس کا ہے جمع
जमा मुजक्कर जमा मुजक्कर गायब, बिल्कुल और परफेक्ट, इसके अंदर होम की फाइल है। ये जबरदस्त बन गया माशाल्लाह, फेले माजी मारूफ। बहुत ज़बरदस्त। आपने कहा कफरू फेले माजी मारूफ का सीगा है का, और काफेरा, कफरा, नॉट कफरा, काफ फारा, ये इसका मादा है, जमा मुजक्कर गायब है, हम की इसके अंदर फाइल की ज़मीर है, और ये सुलासी मुजरद है कि मजीद फी है? ये सलासी मुजर्रद है। जी, बाब नासारा से इसका ताल्लुक है, ठीक है। नासारा, जी नासारा, नासारू, कफरा, कफरा, कफरू, ठीक हो गया? जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब फेल और फाइल आ गया। इसके बाद क्या है? जी रुबीना को असर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बेटा आप बताओगे कफरू के बाद क्या है? मिन अहलिल किताबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली है जी। चलो जी, हम आयशा आपसे पूछते हैं। आयशा हसन, मिन अह अहलिल किताबी। जी, आयशा बोलो। जी जी। बिन हौस पे जाना, ठीक है, और ये अहलिल किताबी जो है, ये मैम वो होगा अहलिल किताबी, मुरक्का वो होगा मुजाफ और मुजाफ इलैह। ये हल्का फुल्का इसम है ना, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह होगा, मुरक्कब इजाफी। बटन दूंगी। सही बताया ना मैम मैंने? अहलिल किताबी का मुजाफ मुजाफ इलैह। जी बिल्कुल, मुजाफर मुजाफी इलैहि है, अहलल किताबी। हल्का हल्का बिल्कुल, फुल्का इसम है ना हल्का सामने। फुल्का इस समय जी। आहली जो है ये मुजाफ है, किताब अल किताबी। जी। और अल किताब भी मुजाफ इलैह। मुजाफे इलैहि है, ठीक है। और मिल के ये क्या बन गया? मुरक्कबे मुरक्कब इजाफी इजाफी। मुरक्कबे अजाफी, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं जी। पहले वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नुमा खालिदीना फिहा। वल मुशरिकीना, मैम वाव तो वो का हर्फ है अतफ। बिल्कुल ठीक है। अल मुशरिकीना जो है ये इसम है, मुशरिकीना। वाओ ये है हरफ अतफ, और जाहिर बात है जब हरफ अतफ आ जाए तो पीछे वाला क्या बन जाता है? मुरक्कब इजाफी क्या बना? मातूफ इलैह। बिल्कुल ठीक आगे हो वाला गया, मातूफ होगा, पीछे वाला मातूफ इलैह। और बिल्कुल ये ठीक हो गया, मुशरिकीन पे जरी हालत में है ना मैम, जरी हालत में है मुशरिकीन भी, बिल्कुल। ये क्योंकि ये मातूफ़े अलई मातूफ है। है अतफ। और जी। इसके बाद जो है वल मुशरिकीना, आपको इसी से पता चला है कि ये पीछे से कनेक्टेड है, क्योंकि जी। अल मुशरिकीना कि ये भी मजरूर इसम है। और हमने कहा था कि जो भी मातूफ़ अलई होता है, मातूफ जो होता है वो उसके दो चीज़ों में बराबर होता है। किन दो चीज़ों में? इसम में चार हालतें होती हैं ना, लेकिन ये दो चीज़ों में इक्विवेलेंट होता है मातूफ़ अलई के, जो मातूफ होता है।
रबी हालत होता है मैम, रबी हालत और वुसअत, मुस्तक। ठीक है। अदद और जिन्स तो सेम नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं बेटा और बेटियां कह सकती हूँ, माँ और बेटे कह सकती हूँ, माँ और बेटा कह सकती हूँ, मतलब अदद भी डिफरेंट हो सकते हैं और जिन्स भी डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है। लेकिन दो चीज़ों का सेम होना लाजमी है। अगर मातूफ अलई मारिफा है तो मातूफ को भी मारिफा बनाना पड़ेगा। अल किताब, अल से शुरू हो रहा है तो हमने अल मुशरिकीन कहा है। और इसी तरह मिन जो हरफे जारा ने अहलिल किताब को मजरूर किया तो ऑटोमेटिकली उसका जो मुजाफे इलई है, जो सॉरी मातूफ है, उसको भी मजरूर होना पड़ा है या नून के साथ आना पड़ा है, ठीक है। तो अल जी मुशरिकीना इस्मुल फाइल है। हमने पढ़ा था कि अल के बाद जो मीम अजाफी होता है ये सिर्फ इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल में आता है, ठीक है। और किस में आता है? सुलासी मजीद फी में, क्योंकि सुलासी मुजरद में हमने कहा था कि फाइल और मफऊल की शेप में आता है। खैर मफऊल की शेप में भी मीम आता है, तो अब ये फाइल तो नहीं हो सकता क्योंकि फाइलुन सुलासी मुजरद में आता है, ठीक है। मफऊलुन इस शेप में अगर होता मफ मश ऊ मशरू कुन, फिर हम कहते हैं ये मफऊल और बीच में वाव भी होता, फिर हम कहते हैं कि ये सुलासी मुजरद का मफऊल है। लेकिन अगर मीम के फौरन बाद रूट वर्ड हो तो ये किस में बनाने का तरीका हमने सीखा है? सुलासी मजीद फी में। हम मादा लेते हैं और मादे से पहले मीम अजाफी लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा मुशरिकु, मुशरिकुन और या मुशरकुन, ये हमारा सुलासी मजीद फी का इस्मुल फाइल और मफूल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? फाइल है कि मफूल है? किस चीज से पता चलता है सायरा कि फाइल है कि मफूल है? दोनों के लफ्ज सेम होते हैं। मुश जी इसका जो आइन कलमा होता है ना, जो फाइल का, वो होता है जेर वाला, और मफूल का होता है जबर वाला। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल वर्ड लिखे जाते हैं, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। सिर्फ फर्क क्या होता है उसकी आइन कलेमा का, ठीक है। जो जेर वाला आइन है वो फाइल होता है जी और जिसकी जबर वाली आइन होती है वो मफऊल होता है, ठीक है। इस्मुल मफऊल। तो अब यहाँ पे देखना है हमने कि जो राह है वो जेर वाला है कि जबर वाला है? अल मुश, ये क्या है? रे के नीचे जेर है कि जबर है? मुशरी, वेर रेजे री, मुशरी कीना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जेर वाला है तो ये इस्मुल फायल है और किसका है? सुलासी मजीद का। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया है बेटा कि कैसे हमें पता चला है सुलासी मजीद है? आयशा? मैम आप फिर से एक दफा बता देंगे? सॉरी। मीम अजाफी जिस लफ्जों के पीछे लिखा होता है या तो वो सुलासी मुजरद का मफूल होता है और या सुलासी मजीद फी का फाइल मफूल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इन तीन में मीम अजाफी आता है। अब आपने उसकी शेप को देखना है। मसलन इस्मुल फाइल, इस्मुल फाइल सुलासी मजीद का
ہم نے بنانے کا کیا طریقہ سیکھا تھا کہ ہم نے کہا تھا ساری چیزیں آپ کے کس سے بن جاتی ہیں؟ مضارع سے. ٹھیک ہے. اب مضارع میں اب ہم اگر باب افعال لے لیتے ہیں، کیونکہ اور تو اس میں کسی کی نشانی نہیں ہے نا، نہ سینتے ہے، نہ اضافی الف ہے، نہ آپ کے پاس نون اضافی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف باب افعال ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی. تو یہ باب افعال سے ہے. اب باب افعال میں کیا ہم مضارع کیسے بناتے ہیں؟ ماضی سے بناتے ہیں. اب شروع میں لگ گیا حمزہ، آگے ہم اسی روٹ ورڈ کو لے لیتے ہیں شین رے کاف. کیا بن جائے گا؟ سب پہ زبریں آتی ہیں. اشرکا، یہ بن گیا ماضی. عائشہ سمجھ آئیے؟ جی 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 میم. اب اس کو میں نے مضارع بنانا ہے تو میں نے یہ تان ایڈ کرنا ہے، یا ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے 3 ابواب کی یہ تان کیسی ہوتی ہے؟ پیش والا. پیش والی. پیش. اور اب اگلی تبدیلی کہاں آئے گی؟ جب ہم یہ تان ایڈ کرتے ہیں تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا. اسی لیے ہمیں مزید فی کی نشانی باب افعال کی نظر نہیں آتی. تو بن گیا یوش. اگلی تبدیلی ہوتی ہے آئین کلمہ پہ. کیسا آئین؟ ہم نے آئین کا کیا قاعدہ سیکھا تھا؟ زیر والا ہوگا یہ. ساری آئین زیر والی سوائے چوتھے اور پانچویں کے. ٹھیک ہے، وہ زبر جی والا جی ہوتا ہے. تو یوش ہو گیا یوش ری، اور پھر اس کے بعد کاف. مضارع کا کاف کیسا ہوتا ہے؟ آخری حرف. پیش. تو کیا بن گیا؟ یشرکو. یشرکو. اب اس مضارع سے فاعل اور مفعول دونوں بننے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ تان ہٹا کے کیا لگا دیتے ہیں؟ میم کا میم میم پیش پیش کو. منہ. یہ تان کو ہٹا دیں گے، علامت مضارع اور علامت اسم آ جائے گی. جی یا کو ہٹایا اور میم پیش منہ لے آئے. اور اگلی تبدیلی اب صرف آئین کلمہ پہ ہے. ابھی ہم نے کہا کہ جو فاعل ہوگا اس کی آئین کے نیچے زیر ہوگی، جی جی اور جو مفعول ہوتا ہے اس کی آئین کے اوپر زبر ہوگی. ہم نے اس طرح یاد کیا تھا کہ مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے. مفعول کون ہوتا ہے؟ ہیرو ہے، وہ ولن کو کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے ڈنڈے برسا رہا ہے، ایکشن کر رہا ہے اس کو مارنے کا. پوری مووی میں یہی ہوتا رہتا ہے نا، ہیرو ولن کو مار رہا ہے، پرانے زمانے کی پنجابی انڈین فلموں میں. تو اوپر سے جو ڈنڈا پڑ رہا ہے وہ کون ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے. اور اس سے اپوزٹ فاعل ہوگا. اگر مفعول کے اوپر ڈنڈا ہے تو فاعل کے نیچے ڈنڈا ہوگا. بات سمجھ آئیے؟ جی جی میم. جی جی. تو رے جو فاعل ہے اس کے رے کے نیچے زیر ہے مشری. اور کیونکہ یہ اسم بن رہا ہے تو اب ہم اس کی پیش کو تنوین میں بدل دیں گے، مشرکن. یہ ہو گیا اسم الفاعل. اور اس کا اسی کو سیم ورڈ لکھ کے ہم اس کی آئین کو زیر کے بجائے زبر دے دیں گے تو بن جائے گا مشرکن. تو یہ بن گیا اسم المفعول. اب اسی کے شروع میں جب ہم ال لگائیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے، تو ال کے ساتھ ال مش ری، اور آپ کو ال کے ساتھ تنوین حرام ہے تو کیا بن جائے گا؟ المشرکو. ایسے ہی ہے. اچھا، اب جی میم. فاعل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیش والا. مفعول کیسا ہوتا ہے؟ اب ہم نے اس کو مفعول بنانا ہے نا.
مفعول کی اعرابی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اس کو میں نے اب جمع بنانا ہے، تو کیسے بنے گا جمع؟ واو نون سے کہ یا نون سے؟ جی روبینہ، یا نون سے بنے گا. یا نون سے، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے نا، فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ زبر کی حالت میں. تو زبر کے پاس یا نون ہے، تو اب اوپر والا لفظ تیار ہو گیا کہ نہیں؟ جب جمع میں نے بنایا المشرکین، آ گیا کہ نہیں اوپر والا ورڈ؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل، کیونکہ رے کے نیچے زیر ہے. یہ مفعول نہیں ہے بلکہ فاعل ہے. اور زیر میں ہم نے کیوں بدلا ہے؟ پیچھے والے لفظ کی وجہ سے، کیونکہ پیچھے من نے کیا کیا ہے؟ کتاب، اہل الکتاب کو جب زیر دی، من نے ویسے اہلی کو زیر دی ہے، الکتاب کیوں زیر کی حالت میں ہے؟ اس کو میں دوبارہ سے اس کو ایسے لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا نا، جب بھی مرکبات باندھ رہے ہوتے ہیں ہم اینڈ سے شروع کرتے ہیں. یہ رول یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی مرکب بنتا ہے اینڈ سے شروع ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے الکتابو والمشرکین، بلکہ کیا ہوگا؟ مشرکون. یہ ہے پہلا، الکتاب والمشرکون. ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفعی حالت. رفعی حالت میں. تو اب یہ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب مرکب عطفی. مرکب عطفی، کیونکہ ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ رفع کی حالت میں. الکتاب والمشرکون، یہ ہمارا سٹیپ نمبر 1 ہے. اب اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا کہ الکتاب سے پہلے ہم نے اہل لکھ دیا. اہل کسے کہتے ہیں؟ اہلو. اب اہلو کیا ہے؟ جملے کے اندر کیا بن رہا ہے؟ ہلکا پھلکا اسم ہے، تو ہلکا پھلکا اسم کیا بن رہا ہوتا ہے؟ مضاف. مضاف. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اہلو ہے مضاف. مضاف کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ پیش والی. ٹھیک ہے، مضاف ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو اب مرکب عطفی کیا بن کے آ رہا ہے؟ مضاف الیہ. ایسی آ رہا ہے. تو اب مضاف الیہ کو زیر والا ہونا ہے. تو اب وہ جو الکتاب والمشرکون تھا، اب وہ بدل جائے گا مجرور حالت میں، اور کیا بن جائے گا؟ الکتابی اب یہ مشرکونہ جو ہے بدل کے بن جائے گا مشرکینہ، کیونکہ اب ہم نے اس کو مجرور کرنا ہے. الکتابی والمشرکینہ. یہ اب آپ کا جو مرکب عطفی تھا وہ اب مضاف الیہ بن گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام. میں نے کہا جی میں نے شروع سے کلاسیں ہو رہی ہیں نا، میں نے وہ پہلی کلاسیں نہیں لی، بس 1-2 فوتکیاں ہو گئی تھی اس وجہ سے. صحیح.
तो बाजी कैसे मैं फिर ये करूंगी? आप क्लास के बाद मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है? जी, क्लास के एंड पे आप मुझसे डिस्कस कर लेना। जजाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत जज़ा दे। जी, यहाँ तक आप लोगों को बेटा समझ आई है जी अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमने एंड से शुरू किया क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी मुरक्कबात आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं हमेशा आखिर से शुरू करते हैं। तो पहले हमने मुरक्कब अतफ़ी बनाया अल किताबु वल मुशरिकूना को, और हमने ये सीखा हुआ है कि हर इसम पेश की हालत में होता है। फिर उसके बाद जो पीछे हमने देखा तो एक हल्का फुल्का इसम था जिसको हमने मजाफ का नाम दिया, और उसके बाद जो है मुजाफ़े इलैही हमेशा मजरूर हालत में होता है, तो इसलिए फिर हमने पूरे मुरक्कब अतफ़ी को मजरूर कर दिया। और अब ये क्या बन गया? मिल के मुरक्कब अज़ाफ़ी। मुजाफ और मुजाफ़े इलैही मिल के क्या बनेंगे? मुरक्कब अज़ाफ़ी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसके बाद ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हम आएंगे तीसरे स्टेप के ऊपर कि अब ये कहां तक हम पहुंचेंगे, इसके पीछे क्या है? मिन आ गया। अब मिन ने क्या करना है? जी, मिन क्या करता है? ये जर देगा ना मेरी। अपने बाद आने वाले इसम को जर देगा। तो जी इसके फौरन बाद क्या है? अहलू है ना, इसके फौरन बाद मुजाफ है। तो मिन ने क्या किया? मुजाफ अहलू को किस में बदल दिया? अहली। मिन अहली। ठीक है, अब बाकी तो वैसे ही रहेंगे ना। तो पूरा मिल के अब जुमला क्या बन गया? अब मिन अपने मुजाफ और मुजाफ के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है सारा जुमला अगला वाला, तो उस सब के साथ मिलके मिन जो है वो क्या बन जाएगा? अपने इसके बाद मुरक्कब इजाफी आया हुआ है, पूरे मुरक्कब इजाफी के साथ मिलके, यानी कि मुरक्कब इजाफी को अब हम क्या कहेंगे? मजरूर इसम। मजरूर, ठीक है, मजरूर कहेंगे। यानी कि पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी अहलिल किताबी वल मुशरिकीना, इस पूरे को अब मजरूर करके अब जार मजरूर मिलके क्या बन जाते हैं? पीछा क्या कहलाते हैं मिलके? मुरक्कब जारी। मुतालिक। मुतालिक। अब हम वो मुतालिक। जारी के बजाय डायरेक्ट कहते हैं मुतालिक। ठीक है, अब बड़े हो गए हम। तो ये पूरा का पूरा जुमला बन गया मुतालिक। यहां तक समझ आ गई आपको? कफरू का। तो अब अगर हम उसको मिलाएं पीछे से, अल्लज़ीना का क्या काम है? अल्लज़ीना मौसूल, इसके बाद ये पूरा जुमला, अब हम देखते हैं पूरा जुमला क्या है। अल्लज़ीना इसम मौसूल, उसके बाद जो कफरू
का कफरू फेल था, उसके अंदर छुपा हुआ होम फाइल था, और उसके बाद मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मिलके क्या बन गया था, उसका मुतालिक। ठीक है, और ये पूरा का पूरा अब क्या कहलाएगा, फेल फाइल और मफूल, सॉरी फेल फाइल और मुतालिक मिलके क्या बनेगा, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया बनने के बाद अब अल्लज़ीना इसम मौसूल का क्या बनेगा, सिलतुल मौसूल। बिल्कुल, हमने कहा था ना सिलतुल मौसूल चार तरह से आ सकता है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया और जार मजरूर। तो अब ये पूरा मिलके बन गया जुमला फेलिया। तो इसम अल्लज़ीना इसम मौसूल का जुमला फेलिया जो है वो अब सिला बन गया है। आ गई समझ यहां तक। और इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके अब क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आया था हमारे पास, जुमला शुरू किससे हो रहा है, इन्ना से। इन्ना से। तो इन्ना के फौरन बाद क्या आता है, इस्मु इन्ना। इस्मो इन्ना। इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर इस्मो इन्ना बन जाएगा। अब इस्मो इन्ना के बाद किसने आना है, खबरू खबरू इन्ना। खबरो इन्ना ने। तो इसका मतलब है अब इसके बाद जितना भी पार्ट है, फी नारी जहन्नमा खालिदीना फीहा, ये अब पूरा का पूरा मिलके क्या बनेगा, खबरो इन्ना। आई समझ, क्योंकि यहां पे जुमला खत्म हो गया है। फी नारी जहन्नमा खालिदीना फीहा, ये पूरा का पूरा बनेगा खबरू इन्ना। ठीक है, और पूरा मिलके बन जाएगा जुमला इस्मिया। इस्मु सॉरी इन्ना अपने इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना के साथ मिलके बन जाएगा जुमला इस्मिया। क्लियर हो गया, ये फाइनल हो गया। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। फी नारी जहन्नमा खालिदीना फीहा, जी इसको कौन करेगा, मैं फी बोलो। फी क्या है, नाजिया आप करो बेटा। हर नाजिया, जी जी अस्सलाम वालेकुम। फी क्या है, ये जो है हरफे, इस तरह से ये जो ज्वाइन करने के लिए होता है नहीं नहीं वो बेटा, वाला फी का होता है। मतलब क्या है,
فی میں تو میں کبھی جوائن کرنے کے لیے آئے گا؟ ڈبے میں، الماری حروف میں، جر ہے یہ؟ کمرے میں؟ نہیں، حرف جر ہے بیٹا، حرف جر ہے. اچھا اسم کو جر دیتا ہے. صحیح. 11 حروف ہم نے پڑھے تھے جو کہ اسم کو جر دیتے ہیں، ان میں سے یہ ہے فی. اچھا تو جی. یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، جس نے اس کے کر بعد دے کون گا سا ٹھیک ہے. اسم ہے؟ پھر جہنم، ناری 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 آ رہا ہے نا، ناری جر والا ہے ناری آ کہ رہا ہے. نہیں ہے؟ ناری جہنم ٹھیک ہے، جر والا آ گیا. مجرور اسم، ٹھیک ہے. مجرور. ٹھیک. حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور اسم ہوتا ہے، جر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم، آپ نے اس نار کو مجرور اسم تو کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے اس میں کیا نوٹس کیا؟ ناری، نہ اس پہ ال ہے، اسم ہے اگر اچھا. تو یا تو ہوتا ان نار اور یا ہوتا نارن. تو نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے، تو ایسا اسم کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہلکا پھلکا مذاق. ہلکا اسم. کیا بن کے آتا ہے ہمیشہ؟ نہیں، مذاق کہیں گے اس کو پھر. بالکل ہلکے مضاف پھلکے. بن کے آتا ہے. تو ناری مجرور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے. تو اگر یہ میم مضاف، جی بولو. نہیں میم، عائشہ، جہنما جو ہے تو یہ تو زیر ہونا چاہیے تھا نا مضاف الیہ کی وجہ سے. جی جی میں آپ کو بتاتی ہوں. جی یہ جہنما جو ہے، ناری جہنما، تو اب اس میں یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف کے بعد کیا آتا ہے ہمیشہ؟ مضاف لے. بالکل. مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور وہ اب آ جائے گا جہنما. تو یہ اب ہم نے یہ عائشہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے، نہ اس پہ ال آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، ایسے ہی پڑھا تھا آپ نے. لیکن جی جی. مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ زیر والا ہوتا ہے نا میم ہمیشہ. زیر والا تو ہوتا ہے، مجرور تو ہوتا ہے، لیکن اس اور کے ساتھ ساتھ اور ہم نے کہا مارکا تھا اس ہوتا پہ ہے. یا ال یا تنوین مارکا. ہوگی. جی جی جی. تو اب اس میں تو آپ نے دیکھا نہ جر آئی ہے نہ ال اور تنوین آئی ہے، تو کیا دماغ میں فوراً آئے گا آپ کے؟ اس کو تنوین والا ہونا چاہیے تھا، اس کو تنوین بھی نہیں ملی. یا ال والا ہوتا ال بھی نہیں ملا، یا جر والا ہوتا جر بھی نہیں ملی. کیا ریزن ہے، کیوں نہیں ملی یہ ساری چیزیں؟ نہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اسم کی ہم نے کچھ اقسام پڑھی تھیں. مبنی اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا وہ بدلتی نہیں ہے اپنے اعراب کو میم. کسی بھی صورت میں، مبنی. رفع کی حالت میں بھی وہی رہے گی، صحیح. جر کی حالت میں بھی وہی رہے گی، نصب کی حالت میں بھی وہی رہے گی. اگر وہ اکیلی جہنم لکھی اسی کا ہوگی ہم کہیں گے یہ رفع کی حالت ہے. اگر اس سے پیچھے نہ لکھا ہوا ہے ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. اگر اس کے پیچھے حروف جر لکھا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ جر والی ہے. یعنی کہ ان نشانیوں سے ہم پہچانیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مثلا ہمارے جو ضمیر ہوتے ہیں، ہم، آپ کبھی دیکھا ہے کہ وہ ہم یا ہوم یا ہن؟ ہم تو چلو ہم بھی بن کے آ جاتا ہے، لیکن مثلا ہم جیسا کہتے ہیں انتا، انتا تو انتا ہی رہتا ہے. انتو انتی تو کبھی نہیں لکھا ہوگا، انتی مونس کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو انتا ہے وہ انتا ہی رہے گا، انتی جو ہے وہ انتی رہے گی. اسی طرح اللہ زینہ، اللہ زینہ کا جو لفظ ہے، آپ کبھی یہ ہوا ہے کہ اللہ زینو، اللہ زینی؟ اللہ زینہ نے اللہ زینہ ہی رہنے ہر مقام پہ، حالانکہ یہ بھی تو اسم ہے، اسم موصول کہہ رہے ہیں ہم. تو یہ کہلاتے ہیں مبنی الفاظ. پھر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو تینوں شکلیں اختیار کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟
کسی اور کو یاد ہے؟ سائرہ؟ یاد یہ یہ اس میں یہ منصرف اور غیر منصرف تو نہیں آئیں بالکل، گے؟ منصرف اسم وہ ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتیں لے سکتے ہیں، کافرن، 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 مسلمن، 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 کتابن، 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 یہ کہلاتے ہیں منصرف، اسم منصرف۔ مبنی وہ ہیں جو کبھی بھی شکل اختیار نہیں کرتے، حالتیں بدلیں گی ان کی، رفع میں بھی آئیں گے، نصب میں بھی آئیں گے، جر میں بھی آئیں گے، لیکن ان کی اپنی شکل نہیں تبدیل ہوگی، ہم نشانیوں سے پہچانیں گے۔ تیسری قسم ہوتی ہے غیر منصرف، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ عائشہ کچھ یاد آیا ہے؟ جی میم، زیادہ ہے۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ زیر نہیں ملتا، زیر نہ نہیں زیر ملتا، قبول کرتے ہیں نہ تنوین قبول کرتے نہ ہیں، تنوین، نہ تنوین، زیر اور تنوین۔ ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کو ہم نے جہنم کا جو ورڈ ہے یہ ہے مجرور، تو جو غیر جہنم، مصرف ہوتے ہیں مجرور حالت میں بھی وہ زبر میں رہتے ہیں، اگر یہ رفع کی حالت میں ہوتا تو یہ ہوتا جہنمو، جر کی حالت میں اور نصب دونوں حالتوں میں یہ جہنما ہی رہے گا۔ کچھ پیغمبروں کے ہم نے نام یاد کیے تھے، کچھ فرشتوں کے نام یاد کیے تھے جو غیر منصرف ہوتے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جبرائیلو، جبرائیلا، جبرائیلا، اسرافیلو، اسرافیلا، اسرافیلا، یعنی کہ جر کی حالت میں بھی زبر میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی الفاظ میں یہ جہنم کا ورڈ بھی آتا ہے، جہنمو، جہنما، جہنما، کلیئر ہو گیا اب؟ جی میم، جزاک اب اللہ۔ یہ مل کے کیا بن گیا؟ مضاف اور مضاف الیہ پہلے مل کے بنا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی پھر بنا فی کے متعلق، ساتھ مجرور اسم، ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی بنا، اور یہ مرکب اضافی جو ہے پھر بن جائے گا فی کے ساتھ مل کے متعلق، ٹھیک ہو گیا؟ جی فی اور مرکب اضافی، اس کو مرکب اضافی کو ہم مجرور کہہ دیں گے، یہ دونوں مل کے متعلق بن گیا، یہاں تک بھی کلیئر ہو گیا؟ جی گڈ ہو گیا۔ اس کے آگے ہمارا کچھ رہ گیا ہے، خالدین فیہا، خالدین، اس کا کیا شیپ بن رہی ہے؟ خالد کیا شیپ ہے؟ جی بچوں، میم، وہ زیر، خالد کیا شیپ ہے؟ فائل کی، اس جی بالکل، فائل، فائل کی، اسم الفائل، یہ شیپ ہے ثلاثی اسم مجرد فائل۔ کی، خالدن، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو ہم منصوب لیں تو یہ بن جائے گا منصوب یا مجرور، تو یہ بن جائے گا، بلکہ اس کا منصوب لیتے ہیں، خالدینا، منصوب اسم، ٹھیک ہے؟ جمع، جمع کا، یعنی کہ خالدن بدل کے بن گیا ہے خالی دینا، ٹھیک ہو گیا؟ اور فیہا کیا بن رہا ہے؟
جلدی سے کوئی بتائے. متعلق. متعلق بالکل ٹھیک ہو گیا. جار مجرور اور متعلق. اب یہ ہے متعلق خالدینہ. ٹھیک ہے، خالدینہ کے متعلق ہے جی کیونکہ اس کے ساتھ آیا ہوا ہے نا. جی پچھلا جملہ تمہارا مکمل ہو چکا ہوا ہے. تو یہ جار مجرور ہے متعلق خالدینہ. خالدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہمیشہ رہنے والا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسم الفاعل تھا یہ. ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا. تو یہ خبر انا. جی اب دیکھو ہمارے پاس اسم و انا بھی آ چکا ہے، خبر و انا بھی آ جی چکا ہے. اس کے علاوہ انا میں جملہ اسمیہ میں کچھ ہوتا ہے؟ یا اسم و انا ہوتا ہے یا خبر و انا ہوتا ہے یا متعلق آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم متعلق تو نہیں بنا سکتے ہیں نا خالدینہ، کیونکہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اب اس کے علاوہ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں آئے گی بات؟ نہیں. آپ نے چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے. جہنم آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ منصوب کیوں ہے. اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اسم منصوب کب کب آتا ہے. اگر تو اس سے پہلے ہم نے شروع میں پڑھا انا کو کہ مشبہ بالفعل کے 6 الفاظ ہم نے یاد کیے ہیں کہ اگر اسم سے پہلے وہ 6 مشبہ بالفعل کے الفاظ آ جائیں تو اسم کیا کس طرح بدل جاتا ہے؟ رفع سے رفع کی حالت نصب میں. بدل جاتی ہے سب میں. نصبی حالت میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسم منصوب ہو جاتا ہے. اب خالدینہ سے پہلے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. انا کا انا، لیلا، لیتا، اللہ کا انا، کچھ ایسا نہیں ہے نا جس کو ہم کہیں کہ اس نے اس کو منصوب کر دیا ہے. خالدینہ خالدونہ ہونا چاہیے تھا نا. ہر اسم ہم نے پڑھا ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیوں منصوب ہوا. اب کوئی وجہ ہوگی، جو وجہ ڈھونڈنی ہے. وہ وجہ ہماری کینسل ہو گئی. پھر ہم نے کہا تھا اگر فعل فاعل کا مفعول ہو تو وہ ہمیشہ منصوب اسم ہوتا ہے. اب یہاں پہ کوئی فعل فاعل ہے ادھر جملے میں؟ یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے یہ مفعول بھی نہیں ہے. مفعول ہم کہتے ہیں نا رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک اور ہم نے ٹاپک پڑھا تھا حال. ذل حال کا حال جو ہوتا ہے وہ منصوب اسم ہوتا ہے. ذل حال کس کو کہتے ہیں؟ حال والا. ذو کا مطلب والا ہوتا ہے نا. وہ اسم جس کی حالت آگے بیان کی جا رہی ہے، وہ اسم جس کی آگے حالت بیان کی جا رہی ہے اس اسم کو ذل حال کہتے ہیں. تو ذل حال جو ہوتا ہے پیش والا ہوتا ہے اسم. اور جو وہ جملہ جو اگر وہ ایک اسم ہے جو اس کا حال بیان کر رہے تو وہ منصوب ہوگا. اگر وہ پورا جملہ ہے تو اس پورے جملے کو ہم منصوب کہیں گے. فی محل منصوب، کہ یہ جملہ پورا کا پورا منصوب کی حالت میں ہے کیونکہ یہ اس کا ذل حال کا حال ہے اور حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اب اس وجہ سے کیونکہ یہ حال ہے اس کو جہنم کو ہم نے منصوب کر دیا. آئی بات سمجھ؟ کہ نہیں آئی؟ یعنی تو جہنم ذوالحال ہوگا. بیٹا ذوالحال پیش والا ہوتا ہے نا.
وہ اسم جو اس ذوالحال کا حال بیان کر رہا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے. پیچھے ایک کوئی اسم گزر چکا ہے جس کا یہ پورا جملہ حال بیان کر رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے کس کا حال بیان کر رہا ہے, کس کا حال ہے. کہا جا رہا ہے کفر ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. کون رہنے والے ہیں اس میں؟ کفرو جن کفر کیا. کفرو, بالکل ٹھیک ہے. کفرو کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے, کفرو تو فعل ہے نا, آپ نے اسم تلاش کرنا ہے جو کہ ذوالحال بنے گا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ سب جنہوں نے کفر کیا. تو جو پیچھے ذوالحال ہم کہہ دیتے ہیں کفرو, کفرو کا ہم, یہ ذوالحال ہے, ٹھیک ہے. کا حال جو ہے یہ اگلا پورا جملہ ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ کافرو کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں جہنم میں. بات سمجھ آئی ہے؟ ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے ان کفر کرنے والوں کی کہ وہ ہمیشہ ہوں گے جہنم میں, جہنم کی حالت میں ہوں گے. بات سمجھ آئی ہے؟ جی میم. یا جہنم والے ہوں گے. تو ذوالحال کافرو کا جو ہم ہے وہ ذوالحال ہے, اور اس کا حال جو ہے, ذوالحال ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. ہم کی ضمیر مرفوع ضمیر ہے نا, ہوا ہما ہم. فعل کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے نا, رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو ہم جو ہے رفع کی حالت ہے, اور اس کا جو ذوالحال ہے یا ذوالحال کا جو حال بیان کر رہا ہے جہنم, وہ اب منصوب ہوگی کیونکہ وہ حال بیان کر رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ خالدینہ, یعنی کہ خالدینہ کہہ رہی ہوں, میں نے جہنم غلط لکھا ہے, کوئی نہیں بول رہا. خالدینہ کے بارے میں تھا یہ. ٹائم اوپر ہو گیا ہے. جی میم الحمد للہ. خالدینہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے نا, جہنم کے بارے میں نہیں کر رہے تھے. خالدین فیہا پورا آئے گا نا میم, خالدین فیہا. جی بالکل. جہنم کی تو زبر اس لیے آئی ہے نا کیونکہ وہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ ہے, کیا ہے, مبنی نہیں غیر منصرف ہے, اس غیر. لیے وہ منصوب ہے. خالدینہ یا نون جو ہے نا وہ بھی منصوب کے لیے آتا ہے نا. جی جی. کفرو کا فاعل, ہم ذوالحال ہے, اور خالدینہ حال. اب سمجھ آ گئی. کفرو کا جو فاعل ہم ہے وہ ذوالحال ہے, اور خالدینہ حال ہے, اور اس کے متعلق خالدینہ کے متعلق جو ہے وہ فیہا ہے.
ٹھیک ہے. اور خالدینہ جو ہے یہ باب ناصرہ سے ہے. خالدینہ جو ہے باب ناصرہ سے ہے. یہ اتنا موٹا کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ نہیں ہوا؟ بچوں یہ ہو گیا میم الحمدللہ. الحمدللہ. بس میں اس کا اب ذرا اوپر آیات لکھ لوں، وہ اس وقت ہمارے سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، تو پھر میں اس کو اینڈ کروں گی، آپ لوگ بے شک جا سکتے ہو. اس کا ایک دفعہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. بے شک جنہوں نے انا، کوئی کرے گا آپ میں سے؟ انا بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین. پہلے ہم نے کہا تھا مرکب اینڈ سے شروع کرتے ہیں پیچھے آتے ہیں سے، آپ پہلے تو نہیں بولو گے نا؟ جی جی، اہل کتاب اور مشرکین میں سے. ایسے ایسے ترجمہ کرو گے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے. جی آگے اب اس کی خبر، ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ جہنم کی آگ میں ہوں گے. بالکل، یہ بھی اب آپ نے دیکھا ناری جہنم، پہلے مرکب اضافی ہے، پھر فی کے ساتھ مجرور اسم بن رہا ہے. اس کا ترجمہ بھی ہم اینڈ سے لے کے چلیں گے. جہنم کی آگ میں ہوں گے. جہنم کی آگ میں ہوں گے. پھر آگے آ جائے گا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. بالکل زبردست ہو گیا، کلیئر ہو گیا نا؟ جی چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میں بس اوپر آیت لکھ کے اس کو اینڈ کروں گی، پھر میں پاز کرنے لگی ہوں.